مسٹر ایکس کا دایاں بازو مفلوج ہوتے ہی میں نے بڑی پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کا ریوالور نکالنے میں کامیاب ہو گیا، مگر میں اسے قبضے میں نہ رکھ سکا۔ مسٹر ایکس نے دوسرے ہاتھ کی کوہنی میرے سینے پر ماری۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، تاہم میں نے اس لمحے پر اپنی گرفت برقرار رکھی جو فیصلہ کن تھا۔ اس کے بعد کوئی دوسرا موقع عطا کرنے والا لمحہ نہیں تھا، چنانچہ میں اس لمحے کو گوا ہی نہیں سکتا تھا۔ مشین گن والا ایک برسٹ مار کے الگ ہو گیا تھا۔ میں نے اوپر نیچے ہوتے ہوئے دیکھا تھا کہ محسن بھی اس سے ٹکرا گیا ہے۔ بعد میں غالباً اس نے مشین گن کا بٹ مار کے محسن کو ناک آؤٹ کر دیا تھا جو فرش پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ مشین گن کا برسٹ بھی اس نے بڑی احتیاط سے مجھے اور مسٹر ایکس کو بچاتے ہوئے مارا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ تمام گولیاں دیوار میں پیوست ہوئی ہیں۔ اب وہ میری اور مسٹر ایکس کی جدوجہد دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ مسٹر ایکس نے مجھے اپنے سے جدا کر کے اٹھتے ہوئے اپنے گھٹنے سے وار کیا اور مجھے دیوار کی طرف اچھالا۔ وہ ابھی اٹھا ہی تھا کہ میں نے پیر دیوار پر مارے اور اسپرنگ کی طرح اس کی طرف آیا۔ سر کے بل گیا اور پلٹ کر دونوں پیر پوری قوت سے اس کے منہ پر جما دیے۔ وہ نیچے گرا تو اس کا سر بڑی آواز کے ساتھ فرش پر لگا۔ اسی وقت مشین گن نے پھر گولیاں اگلیں اور میں نے اپنے کانوں میں سائیں سائیں ہوتی محسوس کی۔ گولیاں یقیناً میرے اوپر سے میرے کانوں کو چھوتی ہوئی گزری تھیں۔ سنتری نے چلا کے مجھ سے کچھ کہا اور یہی غلطی کی۔ وہ مجھے فائرنگ سے دہشت زدہ نہیں کر سکا تھا۔ اب اس نے خود آگے بڑھ کے مجھے بھی محسن کی طرح ناک آؤٹ کرنا چاہا۔ وہ مسٹر ایکس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ میری اور اس کی جنگ میں کوئی فریق حاوی نہیں ہے، لیکن یہ کسی بھی لمحے ہو سکتا تھا کہ میں مسٹر ایکس پر غالب آ جاؤں یا میرے ہاتھ میں ریوالور آ جائے۔ اس نے ٹھیک ہی سوچا تھا کہ قریب آ کے موقع دیکھے اور پھر میرے سر پر مشین گن کا بٹ مارے، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ محسن جو وقتی طور پر بے ہوش ہوا تھا ہوش میں آ چکا ہے۔ اسے بھی غیبی قوت نے جھنجھوڑا ہوگا کہ اٹھ، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، یہ بے ہوش رہنے کا وقت نہیں ہے۔ اور لاشعور کی دستک نے محسن کو بہت جلد بیدار کر دیا تھا۔ جیسے ہی سنتری آگے بڑھا وہ اس کے پیروں سے لپٹ گیا اور سنتری منہ کے بل گرا تو مشین گن چھوٹ کر میرے اور مسٹر ایکس کے قریب آئی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ اپنے ہاتھ بڑھائے تھے اور میرے اندازے کے مطابق مشین گن میرے مقابلے میں مسٹر ایکس کے زیادہ قریب تھی، لیکن ہوا یہ کہ فرش پر اندھا گرنے والے محافظ نے بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے کھینچنا چاہا، مگر اسے محسن نے کھینچ لیا اور یوں مشین گن مسٹر ایکس کی دسترس سے چند انچ دور چلی گئی اور میرے ہاتھ میں آ گئی۔ پوری طرح اپنی مضبوط گرفت میں لیے بغیر میں نے مشین گن کو گھمایا۔ اس کا بٹ مسٹر ایکس کے منہ پر لگا اور اس نے بلبلا کے مجھے گالی دی۔ میں نے اس کے سامنے والے دانتوں کو غائب پایا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا تھا، لیکن وہ اسی بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ اس نے اچانک ریوالور اٹھا لیا جو اس کے نیچے آ گیا تھا۔ اتنے قریب سے وہ فائر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ریوالور محافظ کی طرف پھینک دیا۔ پکڑو اسے، شوٹ ہم یو ایڈیٹ، وہ چلایا۔ اسی وقت میں نے مشین گن کا بٹ مسٹر ایکس کے سر پر مارا۔ جب ریوالور کے فائر کی آواز آئی تو میں بے اختیار فرش پر گرا۔ میرے کانوں نے ایک چیخ بھی سنی، لیکن یہ محسن کی چیخ نہیں تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ریوالور محسن کے ہاتھ میں تھا اور محافظ جو کچھ دیر پہلے مشین گن لیے کھڑا تھا، خود کو بے حد محفوظ اور دوسروں کو اپنی انگلی کے اشارے کا نشانہ سمجھے ہوئے تھا، فرش پر عجیب طرح سے لوٹ رہا تھا۔ وہ ٹانگیں چلا رہا تھا اور تقریباً ایک دائرے میں گھوم رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن پر تھے اور خون اس کی انگلیوں سے پھوٹ رہا تھا۔ محسن کی چلائی ہوئی گولی اس کے نرخرے میں سے گزر گئی تھی۔ وہ بہت بھیانک آوازیں بھی نکال رہا تھا اور چند لمحوں کا مہمان تھا۔ اس جنگ کی خبر مشین گن کے پہلے ہی راؤنڈ نے سب کو پہنچا دی تھی، لیکن نہ جانے کس وقت محسن نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ اب باہر جمع ہونے والے دروازے کو توڑنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ میں سراج کے دھاڑنے اور اونچی آواز میں گالیاں بکنے کا شور بھی سن رہا تھا۔ مسٹر ایکس لمبا لیٹا ہوا تھا اور اس کے سانس لینے کی رفتار بہت کم تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ واقعی بے ہوش ہے۔ مشین گن اٹھاتے ہی میں نے محسن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے محافظ کے جسم پر سے اتارا ہوا راؤنڈ میری طرف اچھال دیا۔
دروازے کے ساتھ ادھر سے۔ میں نے محسن کو اشارہ کیا اور محسن میری راہ سے ہٹ گیا۔ باہر سے ٹکرے مارنے والے دروازے کی مضبوطی پر برہم تھے۔ انہوں نے خود ہی اسے محفوظ بنایا تھا، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ جو اسیر ہو وہ اسے کھول نہ سکے۔ اب خود صیاد کے لیے اسیر تک رسائی مشکل ہو گئی تھی۔ یقیناً ان کو اس غلطی کا احساس بھی ہوا ہوگا جو انہوں نے دروازے کے اندر کنڈی لگا کے کی تھی، لیکن یہ ہماری عادت ہے کہ ہم دروازے کو اندر اور باہر سے ایک جیسا محفوظ بناتے ہیں۔ لوہے کی موٹی سی سولاخ کو محسن نے ایک ہاتھ مار کے کھسکا دیا تھا اور سولاخ 2 آہنی کنڈوں سے گزر گئی تھی۔ باہر سراج مسلسل چیخ رہا تھا، مارا گیا نا، آخر افلاطون کی اولاد، ہم کو الو کا پٹھا سمجھتا تھا۔ اس نے مسٹر ایکس کے لیے ایک زبردست گالی کے ساتھ کہا، ہم بھی چھولے بیچ کے ایس پی نہیں بنے بہت عرصہ۔ اس نے خود اپنی ذات کے لیے خاصے نامناسب الفاظ استعمال کیے، اور اندر وہ کتے کا بچہ مشین گن لیے کھڑا کیا کر رہا تھا؟ اب لایا ہے کلہاڑی۔ اس نے کسی کو گالی دی۔ میں نے مشین گن سے نشانہ لے کر ایک برسٹ مارا۔ دروازے میں کئی سوراخ ہو گئے اور باہر 2-3 افراد ایک ساتھ چیخنے لگے۔ میں نے محسن کو اشارہ کیا کہ کنڈی کھول دے، اس کا یہی بہترین موقع تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں باہر کی طرف لپکا۔ پہلے برس نے 3 آدمی گرا دیے تھے جو دروازہ توڑنے کے لیے اپنے جسم سے دھکا لگا رہے تھے۔ ان میں وہ 2 گونگے کمانڈوز بھی شامل تھے جو آج تک فرشتہ اجل کی طرح مسلط رہے تھے۔ ان کو مرتا دیکھ کے مجھے ایک وحشیانہ سی خوشی ہوئی۔ باقی سب ایک دم پیچھے ہٹے تھے۔ خود سراج بھاگ رہا تھا کہ میں نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا مگر وہ منجمد ہو گیا۔ تم اسی طرح اسی جگہ کھڑے رہو گے، میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ محسن باہر جائے گا، صرف محسن۔ مگر وہ کیسے باہر جائے گا؟ سراج نے کہا۔ راستے میں وہ اپنے ساتھ مسٹر ایکس کو لے جائے گا، میں نے کہا۔ راستہ خود مسٹر ایکس بتائیں گے، ان کے حکم سے سارے محافظ راستہ دیں گے اور سارے بند دروازے کھلیں گے۔ باقی سب سے کہہ دو کہ غائب ہو جائیں، تم اکیلے اس راہداری میں کھڑے رہو گے، اور کوئی تمہاری مدد کے لیے آئے گا تو خود بھی جان سے جائے گا اور تمہیں بھی مروائے گا۔ تم اپنی زندگی سے کھیل رہے ہو، سراج نے کہا۔ بکواس بند کرو، میں نے کہا۔ یا تم چاہتے ہو کہ میں وہی گنتی والا کھیل شروع کروں؟ 10 تک گنوں اور اس کے بعد بھی تم؟ آل رائٹ، سب لوگ اندر جاؤ، اس نے بادل ناخواستہ حکم دیا، اور وہ چاروں ادھر ادھر کے کمروں میں گم ہو گئے جو راہداری میں سراج کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے مشین گن سے سراج کو اشارہ کیا، اب تم اندر آ جاؤ، آگے آؤ اور آگے۔ میں نے ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ میں اسے نظر میں رکھنا چاہتا تھا لیکن یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دروازے سے گزرے تو میرے بہت نزدیک ہو۔ سراج تعمیل پر مجبور تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے تک آیا۔ اس وقت تک میں چند قدم پیچھے ہٹ چکا تھا اور اس کے گزرنے کے لیے دروازہ خالی تھا۔ یہ تو مر گیا ہے، سراج نے نیچے پڑے ہوئے مسٹر ایکس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کے مرنے سے تم یتیم نہیں ہوئے، میں نے کہا۔ دوسرا باپ مل جائے گا تمہیں، تم اپنی فکر کرو۔ اگر سراج کا مقصد میری توجہ ہٹانا تھا تو وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ یہ ایک بچکانہ حرکت تھی، کوئی معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی اس طرح دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ میں نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنا منہ دیوار کی طرف کر لے اور ہاتھوں کو سر کے اوپر رکھ کے کھڑا ہو جائے۔ تھانے میں ایک معمولی سپاہی کسی بھی چور اچکے یا جیب کترے کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے، اور صف مجرماں میں ان شرفاء کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے جو آوارہ گردی یا مشتبہ انداز میں پھرنے کے الزام میں پکڑ کر لائے جاتے ہیں۔ پولیس کی کچھ دفعات کا معاشی خوشحالی سے براہ راست تعلق ہے۔ اندیشہ نقص امن کی دفعہ کسی بھی 2 افراد یا 2 گروہوں پر لگائی جا سکتی ہے جو بآواز بلند بات کر رہے ہوں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہاں خون خرابہ ہونے ہی والا تھا۔ کوئی تفریح کی غرض سے ٹہل رہا ہے یا کسی کا پتہ تلاش کر رہا ہے تو اس پر آوارہ گردی کا لیبل آسانی سے لگ جاتا ہے، اور مشتبہ نظر آنا تو دیکھنے والے کی نظر پر ہے۔
جیسے حسن دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے، ایسے ہی کسی 100% شریف اور امن پسند معزز شہری کو پولیس کی نظر مشتبہ یا آوارہ گرد کی حیثیت سے دیکھتی ہے تو صرف اس لیے کہ یہی لوگ رہائی کا منہ مانگا معاوضہ ادا کر کے جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے ان کو تھانے کے رعب اور دبدبے کا احساس دلانے کے لیے چند چھتر مارے جاتے ہیں یا لاتے مکے تو اس کی ضرورت اور اہمیت بھی تھانے والے ہی جانتے ہیں۔ مگر آج معمولی کانسٹیبل نہیں، ایک ایس پی کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا تھا جو عام حالات میں ہمارے ساتھ ہوتا۔ مجھے وہ سب یاد تھا جو سراج نے روز اول میرے ساتھ کیا تھا اور اب کیا تھا۔ میری دلی آرزو تھی کہ میں انگریزی محاورے کے مطابق اس کو اسی کے سکوں میں ادائیگی کروں، ایک بار اسے بھی بتاؤں کہ بات صرف وقت کی ہے جو بدلتا رہتا ہے۔ کل وہ اوپر تھا، آج نیچے آ کے دیکھے اور سمجھے کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ زبان سے میں کیسے بتا سکتا تھا کہ مجھ پر کیا بیتی تھی؟ جو جسمانی اور ذہنی اذیت میں جھیل چکا تھا اس کو بیان کرنے کے لیے دنیا کی تمام زبانوں کے الفاظ ناکافی تھے، اور اسے ضابطۂ تحریر میں لانے کے لیے عمر خضر بھی ناکافی تھی، لیکن صرف ایک رات کا عملی سبق اس بے ضمیر شیطان کی آنکھیں کھول سکتا تھا۔ مجھے افسوس رہے گا سراج کہ تم میرے ہاتھ آئے تو ایسے وقت میں جب میں تم سے اپنا حساب برابر نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، تم نے اور دلاور نے بڑے زبردست شیطانی ڈرامے کیے، تم خود کو بہت اچھا ڈائریکٹر پروڈیوسر سمجھتے ہوگے، میں تمہاری خوش فہمی دور کر دیتا کہ تم سے بڑے ہدایت کار اور ڈرامے باز تو ہم ہیں۔ میں تو ہر عذاب اور ہر اذیت جھیل گیا، اور کیا تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ قوت برداشت میں سکندر بخت تم سے زیادہ نہیں؟ اس کا پتہ چل جاتا، اور کسی دن ضرور چلے گا جب معاملہ الٹا ہوگا۔ اب تک ہم تماشا تھے اور تم تماشا کرنے والے بھی اور تماشائی بھی۔ کسی دن تم تماشا بنو گے، تمہارے لیے وہ ایک دلچسپ تجربہ ہوگا اور سبق بھی جو تم کبھی نہ بھولو گے۔ آج تمہیں روکنے والا کون ہے؟ سراج نے زہر خند کے ساتھ کہا۔ وقت، میں نے کہا، ابھی اتنی ہی مہلت ہے کہ میں دوسرے زیادہ اہم کام ختم کروں، تاہم میرا وعدہ ہے کہ ایک رات تم بھی MRS کے تھانے میں گزارو گے، بالکل اسی طرح جیسے ایک رات میں نے تمہارے تھانے میں گزاری تھی۔ اور سراج، ایک فلم کی شوٹنگ میں بھی کروں گا جسے تم میری طرح دیکھو گے۔ مجھے تو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میں نے تم کو بتا دیا ہے۔ اب تم انتظار کا عذاب بھی جھیلو، خوف کے آسیب سے بھی ڈرتے رہو۔ حادثے میں مر جانا آسان ہوتا ہے، سزائے موت پانے والے قیدی کے لیے پھانسی کے دن تک جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ سارا ذہنی اور جسمانی عذاب اور اذیت جو مجھے ملی تم بھی پاؤ گے، مگر خوف اور انتظار کا کرب تمہیں اضافی ملے گا۔ اسے تم اپنے اعمال کا سود سمجھ لو جو حرام ہوتا ہے، لیکن حرام کھانے والوں کو، حرام کاری کرنے والوں کو اور تم جیسے حرام زادوں کے لیے جائز ہے۔ محسن، ایس پی صاحب کو نہتا کر دے اور ان کے کپڑے اتار دے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سراج پھٹ پڑا۔ اس وقت ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، میں نے کہا، اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔ تم اتنے کم عقل تو نہیں ہو کہ صورتحال کو سمجھ نہ سکو۔ میں اس کا بدلہ لوں گا، سراج نے دانت پیس کر کہا۔ محسن نے اس کے ایک جھانپڑ دیا۔ سراج کا منہ دیوار سے لگا اور اس نے ہاتھ سے ناک کو چھو کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا ہے۔ بدلہ تم کو نہیں، ہم کو لینا ہے، محسن نے کہا۔ تم تو سب کچھ کر چکے، جوابی کارروائی ہمیں کرنا ہے، یہ باری کا کھیل ہے اور تمہاری باری گزر گئی۔ اس نے سراج کی جامہ تلاشی جاری رکھی اور اس کی جیب میں سے ریوالور کے علاوہ شناختی کارڈ، نقد رقم جو بعد میں 9700 روپے بنی، اور کچھ کاغذات بھی نکال لیے۔ اب تم اپنے کپڑے شرافت سے میرے حوالے کرو گے یا میں زبردستی کروں؟ محسن نے کہا۔ سخت اشتعال کے عالم میں سراج نے اپنی شرٹ اور پتلون اتار کے زمین پر دے ماری۔ تم نے اسے اتروا کے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ محسن نے اس کی ایک لات ماری۔ کیا یہ جرم اس وردی کو پہن کر اسمگلنگ کرنے سے بھی بڑا ہے؟ غداری اور وطن فروشی سے بھی زیادہ سنگین ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ تم اس لباس کے کبھی اہل نہ تھے، میں نے کہا۔ تمہارے جسم پر تو وہ 4 خانے والی وردی ہونا چاہیے جو C کلاس کی قیدیوں کو ملتی ہے۔ یہ لباس تو وطن کے قانون کی بالادستی رکھنے والوں اور ملک کو اندر اور باہر کے دشمنوں سے بچانے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اب الٹے لیٹ جاؤ، محسن نے حکم دیا۔ احساس ذلت سے سراج کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا، لیکن وہ تعمیل نہ کرتا تو کیا کرتا؟
اس کی نظر بار بار دروازے کی طرف جاتی تھی، شاید اسے امید تھی کہ کمرے سے باہر دوسرے لوگ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، مگر ابھی ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ گالیاں بکتا ہوا الٹا لیٹ گیا۔ میری نظر دروازے سے باہر بھی دیکھ رہی تھی اور میں بے ہوش پڑے ہوئے مسٹر ایکس کی طرف سے بھی غافل نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ چالاک اور عیار آدمی مکر کر رہا ہو اور آنکھیں بند کر کے لیٹا ہماری ساری باتیں سن رہا ہو اور موقع کی جستجو میں ہو تاکہ وہ پھر صورتحال کو قابو میں کر سکے۔ میں نے اس کو 2-3 بار ٹھوکریں مار کے دیکھا اور اس کی جیب میں سے سگریٹ نکال لی، اس کے لائٹر سے جلائی اور پھر اس کے جسم سے لگا کے دیکھا، مگر وہ غیر متحرک رہا۔ اس وقت جب میں یہ کارروائی کر رہا تھا مجھے احساس ہوا تھا کہ اس کا سانس رکا ہوا ہے۔ مجھے شبہ ہوا کہ سراج کی بات درست ہی نہ ثابت ہو جائے۔ 10 منٹ بعد میں نے پھر دیکھا تو مجھے سانس رکی ہوئی لگی اور میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ 2 منٹ تک سانس روکنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن 5 منٹ بہت ہوتے ہیں۔ اگر میں نبض دیکھتا تو مجھے مشین گن کو وقتاً چھوڑنا پڑتا۔ مشین گن اگر ایک ہاتھ میں ہو تو بیکار ہے، اسے چلانے کے لیے دونوں ہاتھوں سے تھامنا پڑتا ہے۔ چنانچہ میں نے نبض دیکھنے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا کہ کہیں میں نبض دیکھنے بیٹھوں اور مردہ زندہ ہو جائے۔ جب محسن اپنی کارروائی میں مصروف تھا تب بھی میری نظر مسلسل مسٹر ایکس کا جائزہ لیتی رہی تھی اور میں یہ ماننے پر مجبور ہو گیا تھا کہ مسٹر ایکس نے خودکشی کر لی ہے یا وہ کسی کاری ضرب سے ہلاک ہو گیا ہے۔ ایجنٹ اپنے دانتوں کے خلا میں پوٹاشیم سائنائڈ جیسا کوئی زہر رکھتے ہیں اور جہاں فرار کے سب راستے بند ہوں وہاں اسی زہر کی مدد سے اپنا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ وہ دشمن کی قید میں جا کے ٹارچر کا عذاب جھیلنے سے بچ جاتے ہیں اور اس اندیشے سے بھی کہ کہیں وہ تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے سارے راز افشا نہ کر دیں۔ دانتوں کے خلا میں چھپے ہوئے اس زہر کے کیپسول کو ایک مخصوص طریقے سے دانتوں کے بیچ میں لا کر چبانا کافی ہوتا ہے۔ چند سیکنڈ میں یہ زہر اپنا کام کر جاتا ہے اور ہر حکومت کے جاسوس جو اپنے مشن پر دشمن کے علاقے میں بھیجے جاتے ہیں ان پر واضح کر دیا جاتا ہے کہ گرفتاری کی صورت میں انہیں اپنی مدد آپ کرنا ہوگی۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ جاسوس کا دوست کوئی نہیں ہوتا، نہ اپنے نہ پرائے۔ پرائے تو خیر دشمن ہوتے ہیں مگر اپنے بھی پہچاننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں، چنانچہ وہ جان آسانی سے دینا پسند کرتے ہیں۔ جب تڑ تڑ کی آواز آئی تو میں چونکا اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی کہ محسن نے سراج کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ اس نے اپنا جوتا اتار کے سراج کی مرمت شروع کر دی، لیکن سراج اب خاموش تھا۔ افسوس کہ میرے پاس وہ 13 نمبر کا روایتی چھتر نہیں جو تھانوں میں شرفا کی عزت افزائی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ میرے جوتے کا نمبر 10 ہے، محسن نے کہا۔ محسن وقت ضائع مت کر، میں نے کہا۔ یار زندہ صحبت باقی، ہم یہ کام تسلی سے اور دل جمی سے کریں گے۔ میں نے تو افتتاح کیا ہے، محسن بولا۔ 10 جوتے صرف آغاز کے طور پر مارے ہیں، باقی ایک ساتھ آئندہ۔ ادھر آ کے دیکھ، یہ دشمن کتا مر گیا ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ محسن نے سراج کو چھوڑ کے جوتا پہنا اور میرے پاس لیٹے ہوئے مسٹر ایکس کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ تو واقعی مر چکا ہے۔ محسن نے بھی سانس پر غور کیا۔ میں نے اشارے سے نبض اور دل کی دھڑکن دیکھنے کو کہا۔ محسن نے اس کی کلائی تھامی اور جانتے بوجھتے غلط جگہ پر انگلی رکھ کے نبض دیکھنے لگا۔ یہ ضروری نہیں کہ نبض کے چلنے کا پتہ صرف انگوٹھے کے نیچے کلائی پر انگلی رکھ کر ہو۔ غور سے دیکھا جائے تو نبض کی جگہ متحرک نظر آتی ہے۔ بے شک یہ حرکت بہت خفیف ہوتی ہے مگر جلد پر ایک جگہ پھڑکتی دکھائی دیتی ہے اور محسن نے اسی کو دیکھ کر مجھے آنکھ ماری، جس کا مطلب واضح طور پر یہ تھا کہ مسٹر ایکس فوت نہیں ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ وقفے سے سانس لیتا رہا تھا اور میں نوٹ نہیں کر سکا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ یوگا کا ماہر ہو، جن کے بارے میں ناقابل یقین باتیں مشہور تھیں کہ وہ سانس کو مسلسل گھنٹوں روکے رکھتے ہیں۔ یوگی ایسے بھی ہیں جو قبروں میں زندہ دفن رہ کے اگلے دن زندہ برآمد ہوتے ہیں۔ کم عقل اور اندھی عقیدت رکھنے والے تو ہفتوں اور مہینوں کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں یوگی بابا 6 مہینے بعد قبر سے نکلے، مگر وہ سب مبالغہ آرائی اور بکواس ہوتی ہے۔ تاہم طویل وقفے کے لیے سانس روکنے کی مشق یوگا میں شامل ہے۔ نبض بھی رکی ہوئی ہے، محسن نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو بہت برا ہوا، میں نے بھی افسوس سے کہا۔
یہ آدمی کام کا تھا، ہمیں بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ اچھا ہوتا اگر یہ زندہ رہتا۔ محسن اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ساری گفتگو مسٹر ایکس کو سنانے کے لیے تھی تاکہ اسے ہمارے بیوقوف بننے کا یقین آ جائے۔ خیر اب آگے کی سوچ، ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو باہر نکلنے کے راستے بھی معلوم نہیں، میں نے کہا۔ راستے تو مل جائیں گے لیکن پہلے رابعہ، ٹیڈی اور کیتھرین کو ساتھ لینا ہے۔ یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں قید ہیں۔ ہمیں ہر کمرے میں جا کے دیکھنا ہوگا۔ باہر والے کوریڈور میں دونوں طرف 8 دروازے ہیں، 4 ایک طرف اور 4 دوسری طرف۔ 9واں دروازہ بالکل سامنے ہے جو شاید باہر جانے کے لیے ہوگا۔ باہر کیا ہے یہ باہر جا کے دیکھیں گے۔ پہلے تو ہر کمرے کے سامنے سے گزرنے کا مرحلہ ہے، نہ معلوم کس کمرے میں سے کوئی توپ چلا دے۔ پھر رابعہ، کیتھرین اور ٹیڈی کو نکال کر ساتھ لے جانا بھی آسان نہیں ہوگا۔ سراج ہمارے قبضے میں ہے تو ہمارے بھی 3 آدمی ان کے پاس ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ معلوم نہیں یہاں کل کتنے آدمی تھے، محسن بولا۔ 3 مارے گئے، 2 یہاں ہیں، میں نے کہا۔ دلاور اور پیڈرو بھی یہیں تھے، اب کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ باہر نکل کے دیکھتے ہیں۔ ہر کمرے کے سامنے سے گزرنے کا اور ہر کمرے کے اندر جانے کا خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا، محسن بولا۔ تو ایس پی صاحب کی وردی پہن لے، میں نے آہستہ سے محسن کے کان میں کہا۔ محسن نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ یہ لوگ پہچانتے ہیں اور دھوکہ نہیں کھائیں گے کہ تو سراج ہے، میں نے اس کے کان میں کہا۔ مگر ہم باہر نکل گئے تو اس وردی سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ محسن نے میری بات مان لی اور اپنے کپڑے اتار کے ایس پی سراج کی پوری وردی چڑھا لی۔ سراج خونی نظروں سے ہمیں گھورتا رہا۔ میں نے محسن کو دروازے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ محسن نے مسٹر ایکس اور سراج کی طرف اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی نظر کا سوال واضح تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا ہم ان دونوں خطرناک دشمنوں کو اسی جگہ ایسے ہی چھوڑ جائیں گے؟ میں نے سر ہلایا اور پھر دروازے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میں اور وہ ایک ساتھ دروازے سے نکلے اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے وہیں کھڑے رہ کر باری باری دونوں پیروں پر اچھلنا شروع کیا۔ محسن نے میری تقلید کی۔ زمین پر ہمارے پیروں کے پڑنے سے ایسی آواز پیدا ہوتی تھی جیسے ہم دونوں بھاگ رہے ہوں۔ رفتہ رفتہ میں نے اس آواز کو کم کر دیا، یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم دور چلے گئے ہیں۔ پھر ہم دروازے کے دونوں جانب پوزیشن لے کر کھڑے ہو گئے۔ ہماری اس حرکت کے نتائج خاطر ہوا نکلے۔ سب سے پہلے تو کمرے کے اندر سے سراج کی گالی دینے کی اور چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ پھر ہم نے مسٹر ایکس کی آواز سنی، وہ سراج کو ڈانٹ رہا تھا کہ اس طرح شور نہ کرے۔ ہم ان کے منتظر تھے کہ کوریڈور کے 3 دروازے کھلے اور ان میں سے 3 آدمی نکلے۔ 2 کے ہاتھ میں ریوالور تھے اور تیسرے نے مشین گن اٹھا رکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے میں نے مشین گن کا راؤنڈ چلایا اور وہ تینوں وہیں گر گئے۔ مارے جانے والے بھی یہی سمجھے تھے کہ ہم راہداری میں دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف گئے ہیں اور وہ ہمیں پیچھے سے شوٹ کر دینے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر اندازے کی غلطی ان کی موت کا سبب بن گئی۔ میں نے محسن کو واپس کمرے کے اندر کھینچ لیا کیونکہ اب مزید مسلح افراد کا باہر نکل آنا یقینی تھا۔ اندر سراج اور مسٹر ایکس ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ہمیں دیکھ کر بری طرح چونکے۔ فائرنگ کی آواز سے انہوں نے بھی فرض کر لیا تھا کہ ہم فرار ہوتے ہوئے مارے گئے۔ مردہ زندہ ہو گیا، میں نے مسٹر ایکس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا تم بھی اسی شان سے باہر جانا پسند کرو گے؟ محسن بولا۔ مجھے کوئی کمپلیکس نہیں ہے، مسٹر ایکس نے متانت سے کہا۔ تم میرے کپڑے پہننا چاہتے ہو تو لے لو، کپڑوں کا میری شخصیت یا میری عزت اور ذلت سے کوئی تعلق نہیں۔ کپڑے ہوں یا نہ ہوں میں وہی رہوں گا جو میں ہوں۔ میں ان کی پرواہ بھی نہیں کرتا جو میرا تماشا دیکھیں گے اور مجھ پر ہنسیں گے، کیونکہ وہ دشمن ہیں۔ اس کی باتوں نے سراج کے دل کو یقیناً تسلی دی ہوگی۔ وہ بولا، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے تم میری وردی پہن کے ایس پی نہیں ہوئے اور چوروں نے میری وردی اتار لی تو میرا عہدہ ختم نہیں ہوا۔ میں اب بھی ایس پی ہوں اور ایسی وردیاں مجھے بہت ملیں گی۔ مشین گن کے راؤنڈ ختم ہو گئے تھے لیکن اب ہمارے ہاتھ میں 2 ریوالور آ گئے تھے، ایک سراج کا اور دوسرا مسٹر ایکس کا۔ میں نے مشین گن کو ناکارہ بنا کے پھینک دیا۔ چلیے جناب ایس پی صاحب، میں نے کہا، اور مسٹر ایکس؟ اس نے مسکراتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ تم مجھے شوٹ کر سکتے ہو مگر مجھے تعمیل حکم پر مجبور نہیں کر سکتے۔
میں نے اس کی پراعتماد مسکراہٹ اور اس کے لہجے پر غور کیا تو مجھے یقین آنے لگا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ یہ ہو سکتا ہے میں اسے ناک آؤٹ کر دوں، ایسی صورت میں اسے اٹھا کے لے جانا پڑتا، میں اسے دھکے دے کر باہر لے جانے کی کوشش کرتا، وہ مزاحمت کرتا اور اگر باہر چلا بھی جاتا تو وہ نہ کرتا جو ہم چاہتے تھے، وہ کسی کو حکم نہ دیتا کہ ہماری مدد کریں، اپنی جان بچانے کے لیے وہ کسی کو تعمیل حکم پر مجبور نہ کرتا۔ وہ بالکل مختلف آدمی تھا، سراج اور دلاور جیسے لوگوں سے الگ۔ وہ جان کی بازی لگانے آیا تھا اور اسے جان کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ الٹا سب سے کہے کہ ہماری بات نہ مانے اور مقابلہ کریں، ایسے آدمی سے کچھ بھی بعید نہیں۔ یہاں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس سے زبردستی کچھ اگلواتے، اگر میں تذبذب سے کام لیتا تو اس سے میری کمزوری ظاہر ہوتی۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا، مسٹر ایکس 10 سیکنڈ میں تم اس فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہو، ہمیں باہر نکلنے میں مدد کرو گے یا اپنی موت قبول کرو گے؟ فیصلہ میں کر چکا ہوں اور میں کبھی 2 فیصلے نہیں کرتا، وہ بولا۔ اگر میں زندگی کو اتنا ہی سمجھتا تو اس مشن کی کمان سنبھالنے کا فیصلہ نہ کرتا، اور میرا یہی کردار ان کی نظر میں بھی تھا جنہوں نے مجھے یہ اہم ذمہ داری سونپی تھی۔ تمہارے نقطۂ نظر سے میں دشمن ہوں، کافر ہوں یا جہنمی ہوں، غدار اور شیطان ہوں، لیکن سرحد کے اس پار میں بھارت کا جعلی سپوت ہوں، میں محب وطن ہوں، غازی ہوں اور مر جانے کے بعد سورگ باشی کہلاؤں گا، اعلیٰ ترین اعزاز کا مستحق سمجھا جاؤں گا۔ شکست قبول کر لینے اور زندہ رہنے کے لیے دشمن سے رحم کی بھیک مانگنے یا اس سے سمجھوتا کرنے کی صورت میں میرے لیے کچھ نہیں۔ میں ادھر دشمن تو ادھر غدار، ادھر کافر تو ادھر بے دین، ادھر جہنم تو ادھر نرک کا واسی، ذلت اور رسوائی دونوں طرف، میں تمہارے ہاتھوں مرنے کو ترجیح دوں گا۔ آل رائٹ، میں تمہیں وعدے کے مطابق 10 سیکنڈ دے رہا ہوں جس میں تم سوچ سکتے ہو کہ یہ ڈرامہ بہتر ہے یا حقیقت، میں نے کہا اور ایک ایک سیکنڈ کو گن کر شمار کرنے لگا۔ 10 سیکنڈ گزر گئے اور اس شخص کے اطمینان اور اعتماد میں کمی نہیں آئی۔ جب میں نے اس کے سر میں گولی ماری تب بھی وہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی اچانک موت نے سراج پر رکت طاری کر دی۔ اب تمہاری باری ہے۔ میں نے ریوالور کا رخ بدلا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ سراج نے ہکلا کے کہا۔ اب تم آزادی سے سارے فیصلے کر سکتے ہو، میں نے کہا۔ یہی ایک شخص تھا جو تم پر حکم چلاتا تھا۔ تمہارے لیے ہم سب کو زندہ سلامت یہاں سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں، اتنا آسان بھی نہیں، لیکن میں کوشش کر سکتا ہوں۔ سراج نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تمہارا مطلب ہے چودھری دلاور یا پیڈرو تمہاری راہ میں حائل ہو سکتے ہیں، میں نے کہا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ کیا تم وعدہ کر سکتے ہو کہ اس کے بعد مجھے مارو گے نہیں؟ اس نے مسٹر ایکس کی لاش پر نظر ڈالی۔ اگر تم ہمارے وعدے پر اعتبار کر سکتے ہو تو وعدہ کرنے میں کیا حرج ہے، میں نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ سراج کی پوزیشن بہت عجیب ہو گئی تھی۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ ہم نے مسٹر ایکس کے ساتھ کیا کیا، لیکن وہ مسٹر ایکس کی طرح بہادر نہیں تھا۔ مسٹر ایکس اب اپنوں کے لیے غدار نہیں رہا تھا، لیکن سراج بدستور غدار تھا اور مرنے کے بعد بھی رہتا۔ وہ مرنے سے ڈرتا تھا۔ ہم سے زندگی کی ضمانت مانگنا ایک ایسی ہی احمقانہ حرکت تھی جو اس سے موت کے خوف میں سرزد ہوئی۔ جب جنگ جاری ہو تو دشمن سے وعدہ لینا اور پھر وعدے پر قائم رہنے کی امید رکھنا دونوں بے وقوفی کی دلیل ہیں۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا لیکن اس طرح نہیں، وہ بولا۔ تم محسن کے کپڑے پہن سکتے ہو، میں نے کہا۔ انتہائی مجبوری کے عالم میں اس نے محسن کے اتارے ہوئے کپڑے پہنے۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو خود اپنی نظر سے گر گیا تھا۔ اس کی بہادری کے دعوے موت کو سامنے پا کے نقشے برآب ثابت ہو گئے تھے۔ وہ بہت بھونکتا تھا، گالیاں دیتا تھا اور ظلم کرتا تھا، مگر اس وقت جب فریق ثانی بے بس اور انتہائی مجبور ہوتا تھا، صورتحال کے پلٹتے ہی اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی تھی۔ باہر آتے ہی اس کی نگاہ نے دروازے پر پڑی ہوئی تینوں لاشوں کو دیکھا، پھر آگے 3 مختلف دروازوں پر اسے 3 اور آدمی پڑے نظر آئے اور اس کی صورت پر مایوسی اور نا امیدی کا تاریک سایہ اور گہرا ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ ایک قدم پیچھے ہوں، میں نے کہا۔ پہلے ایک دروازے پر دستک دو، جو اندر ہو اسے باہر آنے کا حکم دو اور پھر خود ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اندر اب کون ہوگا؟ وہ تلخی سے بولا اور آگے چلتا گیا۔
میں نے پہلے دروازے پر گرے ہوئے محافظ کی سٹین گن اٹھا لی۔ اسے اٹھانے کا خیال سراج کے دل میں بھی آیا تھا، مگر اس نے مجھے ایک قدم پیچھے پایا تو اپنا ارادہ بدل دیا۔ سٹین گن لوڈ تھی، چنانچہ میں نے ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ محسن ہمارے ساتھ نہیں نکلا تھا، وہ اسی کمرے کے دروازے میں ریوالور لیے کھڑا رہا تھا جس میں مسٹر ایکس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک دوہرا حفاظتی انتظام تھا۔